آئیے حضرات، عید میلاد النبی اور 12 ربیع الاول کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ اگرچہ میں ویڈیو بنانے میں کافی لیٹ ہو چکا ہوں، کیونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور آج 12 تاریخ ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں، خاص طور سے اہل علم حضرات کے یہاں ایک عجیب طرح کی بحث کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا ایسا ہے، ویسا ہے، کیسا ہے۔ دیکھیے، اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، اور ایک تیسری عید جمعے کے دن کو کہا ہے کہ وہ ہفتے کی عید ہے۔ ان 3 دنوں کے علاوہ اگر کسی اور دن کو اسلام کے ماننے والے عید کے طور پر مناتے ہیں تو یہ قطعاً ناجائز ہے، غلط ہے، بدعت ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ ہماری عیدوں کے اندر، ہمارے تہواروں کے اندر کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، کسی کو پریشان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شریک ہونا، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوتا ہے۔ اب جہاں تک ہے عید میلاد النبی کی بات، تو یہ عید میلاد النبی ہے کیا، یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا آپ 8 کو یا 9 کو ہوئے ہیں، اس بارے میں اختلاف ہے، اور اتفاق اس بات پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو جو فرقہ عید میلاد النبی مناتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے نبی کی وفات کی خوشی منا رہے ہیں کہ دنیا سے جانے کی۔ اللہ کے نبی کا دنیا کے اندر آنا، آپ کی آمد یقیناً ایک عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے، اور ساری کائنات آپ کے صدقے اور طفیل میں ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور اندھیری میں ایک روشنی تھی اللہ کے نبی، اس لیے کہ دنیا کی حالت آپ کے آنے سے پہلے کیا تھی ہم سب جانتے ہیں، اور آپ نے دنیا کے اندر آنے کے بعد لوگوں کو کیا کیا درس دیے ہیں وہ سب بھی تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر باتیں موجود ہیں۔ اس پر مجھے زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، لیکن یہ خوشی ہمیں اس حد تک منانی ہے کہ جہاں تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور محسن انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہمیں کہا ہے کسی بات کو منانے کا، ماننے کا اور جاننے کا۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے جو جلسے، جلوس یا عروس ہوتے ہیں، یہ میلاد ہوتی ہیں، کیا اس کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے؟ کیا تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے یہ ثابت ہے؟ بالکل ثابت نہیں ہے۔ یہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے، یہ دین کے اندر ایک نئی بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک بادشاہ گزرا ہے عراق کے اندر جو اسلام سے بالکل بیزار تھا، اس نے یہ 604 ہجری میں عید میلاد النبی کو ایجاد کیا ہے، ورنہ صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے نبی سے کون محبت کرتا ہے؟ ان سے زیادہ عشق رسول کس نے کیا ہے؟ وہ تو آپ کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے تھے، ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، تو صحابہ کرام نے جب عید میلاد النبی نہیں منایا ہے، اور تابعین، تبع تابعین نے اس کو نہیں کیا ہے، اور ائمہ مجتہدین سے اس کا ثبوت نہیں ہے، تو آج کے یہ خرافاتی لوگ، یہ مسلمان کیسے اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں؟ خودن اس کی اجازت نہیں ہے، اور آپ تو اس میں اتنی خرافات کرتے۔ ابھی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی میرے باہر لوگ ڈی جے رکھ رکھا ہیں اور مائک رکھ رکھے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں دے رہے ہیں، تیز آواز میں ساؤنڈ بجا رکھا ہے، اور لبیک یا رسول اللہ، نہ جانے کیسی کیسی باتیں، اور پھر اس میں یہ نعت گوئی کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے نبی کا نام آتا ہے تو اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی کو کہ یہ اللہ کے نبی یہاں تشریف لائے ہیں، نہ جانے اور بھی کتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی داڑھی رکھتے تھے، تمام نبیوں کی سنت ہے، اسلام میں اس کو واجب کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ عید میلاد النبی منانے والے داڑھی نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، تہجد پڑھو اگر آپ کو نبی سے محبت ہے، آپ اللہ کے نبی پر درود پڑھیں اگر آپ کو نبی سے محبت ہے، اگر آپ کو نبی سے محبت ہے آپ کی تعلیمات پر عمل کیجئے۔ آپ نے سود سے، بیاج سے، رشوت سے، زنا سے، گالی گلوچ سے منع کیا ہے، اس سے آپ رکیے۔ اس سے کتنا رکتے ہیں؟ بالکل نہیں رکتے۔
بلکہ آپ نے دین کو اپنے تابع کر لیا ہے. دین کے تابع نہیں ہم لوگ، بلکہ دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کی خرافات ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اور اس کو دین کا نام دیتے ہیں. یہی دین کے اندر ایک نئی بدعت ہے. اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو قریش نے گرفتار کیا اور ابو سفیان نے پوچھا کہ اگر تمہاری جگہ محمد کو لایا جائے اور تم گھر میں آرام سے رہو تو کیا تمہیں منظور اور پسند ہے؟ ان صحابی نے کہا، قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں سب کی جان ہے، محمد کی جان ہے، ہماری جان ہے، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھوں. قطعاً اس کو پسند نہیں کرتا. اور آپ کے سامنے، ہمارے سامنے اللہ کے نبی کو گالی دی جا رہی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے سنتوں کا، جنازہ نکالا جاتا ہے، ہم خود نکالتے ہیں، ہمارے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی، ہمارا خون نہیں کھولتا اور اسی طریقے سے ہمارے پیشانیوں پر بل نہیں پڑتے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے بڑی محبت رکھتے ہیں. جھوٹ ہے ساری باتیں. یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے. یہ ان لوگوں نے جو ہے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس طریقے کی ایجاد کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح راستے کی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.